بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ کلمہ گو ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، مومن ہیں، رب پہ یقین رکھتے ہیں، تو ان کو اس اقرار کا اور اس بات کو ماننے کا ان کے اوپر، ان کی زندگی پہ بڑے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ دل کا اطمینان انہیں نصیب ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے، فکری انتشار سے وہ بچتے ہیں اور ان کے اندر یکسوئی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نوازا جاتا ہے، اور جو آخرت میں جن اعلیٰ مقامات سے ان کو نوازا جائے گا اس کی خبر اسی دنیا میں ان کو دی جاتی ہے۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی، اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اس اقرار کی بنیاد پہ اور اس پہ جمے رہے۔ جیسے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں ایسی بات بتائیے جو مفید ہو، آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور اس پہ جم جاؤ۔ تو لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا اور اس پہ جمنا، یعنی اس کے مطابق زندگی گزارنا، کہ کیسے ہی حالات ہوں، ایمان میں اس کے قدم مومن کے ڈگمگ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ دنیا کے مصائب کو برداشت کرتا ہے، وہ حالات سے مقابلے کرتا ہے اور اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے چٹان بھی ہو تو اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ یہ ایمان کی قوت، یہ ایمان کی طاقت، یہ ایمان کے پائے جانے والی لذت ہے کہ اگرچہ اسے آگ میں جلا دیا جائے تو بھی وہ کفر پہ آمادہ نہ ہو، بلکہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ کہتا رہے۔ یہ استقامت کہ ہر حال میں اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرنا اور اس پہ جمے رہنا اور ڈٹے رہنا، تو اس پہ انعام کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، بلکہ اس جنت کی تمہیں بشارت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ قول فرشتوں کا، یہ اعلان فرشتوں کا اس وقت ہوتا ہے جب مومن اس دنیا سے رخصت ہوا چاہتا ہے اور نزع کا وقت ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، تو فرشتے آ کے باقاعدہ اسے بشارت سناتے ہیں کہ خوف کی، حزن کی، ملال کی، اندیشوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مطمئن رہو، اور تمہیں انہیں خوشخبری سناتے ہیں وہ کہ بشارت ہو تمہیں ایسی جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ کیا۔ قرآن میں جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے۔ دونوں ٹھکانے قرآن نے بار بار بیان کیے، اسی واسطے قرآن کو پڑھتے وقت اس پر غور کرنا چاہیے، جہاں جنت کی آیات آئے، جہاں جہنم کی آیات آئے، کہ کن اعمال کی پہ جنت مل رہی ہے اور کن اعمال پہ جہنم مل رہی ہے، اس واسطے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے عقیدہ اسلامی پہ جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔